کنٹریز میں ہے, کیونکہ آپ صبح شام لڑتے رہو گے کہ کس کو فالو کرنا ہے. ہم نے عورت اپنے حقوق کھینچے گی, مرد اپنے, کیونکہ ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے نا, ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے کہ بھئی اس سے فیصلہ, جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ خود کرتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی سے کرواتے ہیں, ثالث سے کرواتے ہیں؟ اگر خود کرتے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا بھائی؟ ذرا سا اختلاف ہوتا, دونوں بیٹھ کے حل کر لیتے بھی. یہ تو جھگڑا تو ہوگا وہاں جہاں دونوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا, دونوں کی ایک ٹاسک پہ جمع نہیں ہو رہے, تو وہاں کون کرے گا؟ ثالث. اب ثالث جو کرے گا وہ بھی کسی قانون کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ ریاست کے قانون کا پابند ہے تو ریاست کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریاست نہیں دیکھتی انسانوں کے کیا ہیں, ریاست میں چند لوگوں کے. ریاست میں اگر اسمبلی میں خواتین زیادہ ہوں گی تو عورتوں کے حقوق پاس ہو جائیں گے, مرد زیادہ ہوں گے تو مردوں کے ہو جائیں گے, اور اگر کسی اور بین الاقوامی طاقت کا آپ کے اوپر زور ہوگا تو پھر وہ قوانین پاس ہوں گے جو ان کے فائدے میں جا رہے ہوں. ابھی جو خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے نا کورٹ میں, ایک حقوق تو وہ ہیں جو اسلام نے دیے, ان کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں. ایک حقوق وہ ہیں جو یورپ مسلط کر رہا ہے, اہل مغرب مسلط کر رہے ہیں ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. تو وہ حقوق نہیں ہے, وہ اصل میں آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں. ان میں ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ قوانین ہمارے ملک میں ہیں. ان کو پتہ ہے اس سے ہمارا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ پھر بھی کیوں نافذ کر رہے ہیں کہ دباؤ کس کا ہے؟ اوپر کا دباؤ ہے, ادھر کا دباؤ ہے. تو اگر وہ اللہ رسول کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اس دباؤ سے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. بھائی ہم تو خدائی قانون کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ تو ہو نہیں سکتا. تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گھروں میں بھی اولاد جب تک ماں باپ کو وہ حقوق نہیں دے گی جو اسلام نے دیے ہیں, اس وقت تک اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا ختم. بولتے کیوں نہیں یار, چپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی بہنوں کا جب تک وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. دیکھو گھر کے مرد کا حکم کے بارے میں اللہ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا احترام کرے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. آج بہنوں نے گھر کے بھائیوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے, تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیا. میں عورتوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری سوسائٹی میں مرد جتنا بھی گیا گزرا ہو, اگر عورت اس کو عزت دینا شروع کر دینا گھر میں بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے سامنے زبان نہ چلائے, خدا کی قسم آپ کے تحفظ کے لیے جان دے دے گا وہ, کہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے, بڑا سمجھتی ہے. لیکن یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رائٹ کے لیے لڑو. پہلے مائیں سکھاتی تھیں, سوسائٹی سکھاتی تھی, بھائی بھائی ہے نا, مرد ہے, یہ تمہاری شادی کا بھی ذمہ دار ہے. کل اگر تم پر شوہر نے ظلم کیا تو پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ سالے ہوتے ہیں نا, سالے, یہ کھڑا ہوگا تمہارے لیے. کل طلاق ہو گئی تو پیچھے کون سپورٹ کرے گا؟ یہ سپورٹ کرے گا. لہذا یہ کبھی کڑوی کسیلی بات کرے, بدتمیزی کرے تو مرد سمجھ کے کہ گھر کے مردوں کا احترام کرنا چاہیے, یہ سمجھ کے کیا کر لینا؟ برداشت. تو مرد قربانیاں دیتے تھے, زندگی بھر طلاق یافتہ بہنوں کو پالتے تھے, ان کے بچوں کو پالتے تھے. ہم تو دیکھتے ہیں باہر جا رہے ہیں بہنوں کے لیے گفٹ بھیج رہے ہیں, لیکن جب عورت نے بدتمیزی سیکھ لی, تم کون ہوتے مجھے پوچھنے والے, میں کہاں جا رہی ہوں, وہ چھمک چھلو بنی بھی جا رہی ہے کہیں, 11 بج رہے ہیں, 11:30 بج رہے ہیں, بھائی نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہی ہے, تم کون ہوتے ہو میری لائف میں؟ انٹرویو فلم میں یہی دیکھا تھا اس نے, تم کون ہوتے ہو. تو شروع میں تھوڑی بہت لڑائی ہوگی, پھر آدمی چھوڑ دیتا ہے, بھائی جا تو اپنی لائف گزار. اس کے بعد وہ کسی قسم کا تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر عورت کہتی ہے ہمیں آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے. آج یورپ میں بھی عورت کو مرد کے تحفظ کی ضرورت ہے. حکومتیں عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی. یقین ہے جو ریپ کے وہاں واقعات ہوتے ہیں نا, یہاں اس کا عشر اشیر, یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے تباہ کے میڈیا اچھالتا ہے اس کو, وہاں ہر ہفتے 20 واقعات ہوں گے نا, ایک معمولی سی خبر بھی نہیں آتی. نہیں یہ بات میرا خیال ہے, کوئی تحفظ نہیں ہے بھائی. یہاں مرد قربانیاں دیتے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, باپ ڈپریشن سے مرتا ہے, بھائیوں کو اپنی شادی نہیں کر رہے ہوتے بھائی بہن کے چکر میں کہ یار اس کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ہماری سوسائٹی لڑکی کو بدتمیز بنا رہی ہے بھائیوں کے سامنے, شوہر کے سامنے, باپ کے سامنے. لہذا مردوں کا جو عورت سے ایک ریلیشن تھا, ماں بیٹے والا, بیوی شوہر والا, بہن بھائی والا,
وہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ بولو، شارٹ. نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا. مرد انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتا ہے، عورت اب ایک بولو نا. نہیں، اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا، اکیلے تھے. ہوا کو پیدا کرنے کے لیے پہلے آدم کو پیدا کیا گیا ہے، ان کو اکیلا پیدا نہیں کیا. اور آدم کی پسلی سے پیدا کر کے بتا دیا یہ آدم کا ٹکڑا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نیچر چینج نہیں ہو سکتی، سائنس کتنی ترقی کر لے. تو یہ جو عورت کی آزادی کے نعرے ہیں نا، میں آج کل لڑکیاں یہی کر رہی ہوتی ہیں اپنے بھائی سے، تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا؟ کر لیں بدتمیزی، تمیز سے کریں آپ. ظاہر ہے وہ 2-4 دفعہ بدتمیزی کرے گا، آپ چھوڑ دے گا وہ بھی، لیکن ریلیشن آپ کا خراب ہوگا. تھوڑی سی برداشت کر لو، تھوڑا سا کچھ ہمت کر لو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تو زندگی بھر اس کی خیریں آپ ہی کو ملیں گی. سمجھتے ہو؟ زندگی آگے بڑی زندگی پڑی ہے، بڑھاپا بھی آئے گا، بڑی زندگی پڑی ہے. دیکھو کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے برے ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص صنف کے لیے زیادہ برے ہوتے ہیں. جیسے بزدلی بھی ایک جرم ہے نا. کوئی بندہ پٹ رہا ہے اور آپ بھاگ جاؤ، یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا دوست پٹ رہا ہے، ایک تو کہ اتنے لوگ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں کہ آپ بھی کٹائی میں شریک ہو گئے نا، تاکہ خود بچاؤ اپنے آپ کو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی پٹ رہا تھا نا، اس کا دوست بھی ساتھ میں تھا، یہ بندہ پٹ رہا ہے تو یہ بھی اس کو پیٹنے میں شریک ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہہ رہا ہے یار اگر میں اس کو نہیں پیٹتا نا تو لوگ اس کا دوست سمجھ کے مجھے بھی پیٹتے. یہ تو کامل درجے کی بےغیرتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا دوست پٹ رہا ہے، اتنے زیادہ لوگ پیٹ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یار میں اگر ان کا دفاع کروں گا تو سوائے میری ہڈی پسلی بھی ٹوٹے گی. چلو سمجھ میں آتی ہے بات، لہذا آپ پتلی گلی سے نکل گئے. ایک ہے کہ ایک بندہ آپ کے دوست کو کوٹ رہا ہے، آپ اس کو